معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو آج پھر ہر جمعہ دی طرح جمعہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی اور اپنی یاد موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام۔ آپ دے طفیل اللہ تعالیٰ نے سانو محفلاں رونقاں برکتاں نمازاں ایمان نصیب فرمایا۔ دوستان محترم عزیز ساتھیو، پچھلا جمعہ میں عرض کر رہا سا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ رسول پاک تشریف لائے، کفر و ظلمت جو نکال کے ایمان اور اسلام دی روشنی دے نال سانو ساریاں روشناس فرمایا، اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا اور رب تعالیٰ نے اس مخلوق نو ہدایت عطا فرمائی۔ تو اسی ضمن رب تعالیٰ فرمانے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اس تو پہلے تسی بے شک کھلی گمرائی بھی سو، کفر و ظلمت دے اندھیرے دے وچ تسی رہ رہے سو۔ حضور آقا تاجدار مدینہ حبیب کبریاء سرور کائنات فخر مجداز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تھانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روشنی عطا فرمائی، حق دا رستہ ملیا، حق دا پیغام ملیا تھانو اور تسی ہدایت یافتہ ہو گئے ہو۔ تو عرض کر رہا سا پچھلا جمعہ کہ جنات ایک جماعت شیاطین دی جماعت جڑی شیطان دی طرفوں وہ مکہ معظمہ دے اندر داخل ہوئی کہ لوکاں نو گمراہ کیتا جائے، مخبری کیتی جائے، لیکن انہوں نے آئے جس وقت آقا علیہ السلام نبی پاک قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت فرما رہے سن، تو جس وقت انہوں نے تلاوت سنی تو تلاوت قرآن سننا سی کہ انہوں نے دلوں تے تیر دی طرح پہ وست ہو گئی آیات مبارکہ اور وہ سب ایمان لے آئی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام آگ دی تلاش دے اندر کوئی طور تے پہنچے تو رب تعالیٰ نے آپ نو پیغمبری عطا فرمائی، اپنا جلوہ عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک جماعت جنات دی ایک کفر و ظلمت تو پھیلانے واسطے، لوکاں نو گمراہ کرنے واسطے، شیطانیت دی طرف راغب کرنے واسطے شیطان دی طرفوں جہاں حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے، حضور قرآن عظیم فرقان حمید دی تلاوت فرما رہے سن، فجر دا ٹائم سی، تو انہوں نے جسا قرآن سنیا، انہوں نے کہا کلام جڑا ہے کسی انسان دا کلام نہیں ہے، رب تعالیٰ دا کلام ہے۔ بس وہ فوراً ایمان لائے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس تو پہلے عرض کر چکا کہ شیطان اور جنات آسمان اوپر جاندے سن، انہاں سے کوئی پابندی نہیں سی، خبراں لے آندے سن، لوکاں نو گمراہ کر دے سن، ملائکہ دی گفتگو سن کے جھوٹ ملا کے لوکاں نو گمراہ کر دے سن۔ اسی طرح یہ گمراہ لوگ جڑے سن بت پرستی دے جو مشغول سن، شیاطین اور جنات بتاں دے اندر داخل ہو جاندے سن، اس وقت انہاں نو اجازت سی بتاں دے اندر داخل ہو کے اور لوکاں دی گفتگو سن کے سوال و جواب کر کے لوکاں نو گمراہ کر دے سن۔ ہوندے وہ شیطان سن، جنات سن۔ تو اسی زمن دے اندر ایک واقعہ حضرت زباب ایک صحابی ہوئے انہاں دے ایمان لیانے دا تھانو سناندا ہاں، جس طرح پیر صاحب پیر مدثر حسین شاہ صاحب اپنے خطاب دے اندر
غار سور دا واقعہ بیان کرے سن کہ غار سور دے اندر ایک سانپ سی مدت تو بیٹھا سی حضور دی زیارت واسطے وہ سانپ اتھو کیوں بیٹھا سی کہ اس مقام تو پر اللہ دے ولیاں دا گزر ہویا جو عیسیٰ علیہ السلام دے امتی سن کئی سو سال پہلے کوئی 300 سال بتان دے کوئی 600 سال بتان دے کوئی 100 سال بتان دے گزر ہویا تو اللہ دے دوست سن اللہ دے محبوب اللہ دے ولی انہوں نے کشف الہام ہویا کہ جتھو تسی گزرے ہو سامنے غار ہے اس غار دے اندر نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آون گے اور قیام فرمان گے تو سانپ و گفتگو سن رہا سی وہ دوری جانور انسانہ دی گفتگو سمجھے سن اور انسان بعض اوقات جانداران دی گفتگو نو سمجھے سن جس وقت تو سانپ نے گفتگو سنی اس غار دے گرد گرد اس نے اپنا پڑاؤ کیتا قیام کر لیتا اور مٹی کھاندا رہا غذا اور اسی انتظار ہی چوریا کہ کب حضور تشریف لے آئیں جب حضور تشریف لے آئے کئی سو سال بعد 200-300 سال بعد آپ تشریف لائے تو آپ دے تشریف آدھی آمد تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار نو صاف کیتا صاف کرنے تو بعد سب سوراخ بند کیتے کہ شاید کوئی موذی جانور خطرے ناک جانور کوئی ایسا چیز جڑی ہے وہ اندر نہ آ جائے جڑی حضور نو ایذا پہنچا دے کسی چیز کے جرت سی لیکن اپنا عشق سی حضور تھکاوٹ محسوس فرماندے آرام فرما رہے ایک سوراخ کھلا حضرت صدیق اکبر نے اپنی ایڑی پاؤں دی اس اتے رکھ لیتی ٹانگ نو لمبا کر کے تو سب دیکھا کہ سب سوراخ بند ہیں اس نے سوراخ جگہ جگہ بنائے سن اے نا حضور تشریف لے آن تے میں دوسری طرف کہیں ہوا تو زیارت تو محروم رہ جاواں اس سامنے دیکھا کہ کوئی نرم چیز ہے وہ سمجھ گیا کہ کوئی انسان ہے اس نے بار بار سر نال دھکیلن دی کوشش کی تھی حضرت صدیق اکبر بھی سمجھ گیا کوئی جانور ہے موذی اے نہ پاؤں پیچھے کی تا اندر آ جائے تو حضور نو کوئی تکلیف نہ پہنچائے آخر اس مجبوری جام نو ڈنگ لگایا ڈنگ لگا آنسو مبارک نکلے حضور دے چہرہ مبارک پر وہ آنسو گرے جس وقت تو آپ نے آنکھ مبارک کھولی پوچھا صدیق کیا ہو گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ کسی سپ نے کسی جانور نے میں نے ڈنگ لیتا ہے فرمایا پاؤں پیچھے کر دیو اے تو مدت تو ساڑھے دیدار واسطے بیٹھا ہے اس میں زیارت کرن دیو تو میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے جس وہ آنسو مبارک گرے اس مقام تے اپنے کلام دے اندر اظہار فرمایا ارشاد فرمایا روندی روندی دا ایک قطرہ تے انجواں دا پانی شاہ پری دے مکھ پر ڈگا گرم لگا اس رانی حضور نے فرمایا کھول جو سارے سراخ پاؤں پیچھے ٹالو اس تو زیارت کرن دیو تو آپ نے اس مقام دے لکھا کہ سب مدت ہو گئے گرمی سردی توپ پوک ہر چیز برداشت کی تھی صرف زیارت واسطے بیٹھا تان میں اس سے آسے عمر گزاری چلے خار ہزارہ مالی باغ ویکھن نہیں دیندہ آئیاں جدو بہاراں تو یہ واقعہ غار سور دا سی آج پیر صاحب مدثر حسین سرکار اپنے خطاب دے اندر بیان فرما رہے سن پھر اہل بیت اطہار دی شان حضرت صدیق اکبر دی شان بیان فرما رہے سن اتنا ٹائم تے نہیں اتنی تفصیلی گفتگو سب دے فضائل بیان کیتے جا
تو سانپ جڑا سی اس تے گفتگو سنی تو کئی سو سال آپ زیارت واسطے بیٹھا رہا۔ اسی طرح جنات جس وقت ایمان لے کے آئے تے حضور نے انہاں جناتاں نو زمین دے اتے سردار مقرر کیتا کہ جاؤ اپنے جنات قوم دے اندر واز و نصیحت کرو، رب دا پیغام پہنچاؤ، دسو رب دا حبیب رب دا محبوب مکہ دے اندر تشریف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا انساناں اوپر اور حیواناں نو بھی زیارت نصیب ہوگی اور جنات نو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا۔ تو حضرت زباب اپنا واقعہ ایمان لیانے دا بیان فرماندے ہیں۔ آپ ارشاد فرماندے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر ایک بت سی جس کو وہ پوجدے ہوندے سن، کراز اس دا نام انہاں رکھا سی کراز۔ اس بت نو اپنا خدا مندے سن، لیکن شیطانی اور جنات انہاں چیزاں نے اس طرح گمراہ کیتا کہ آپ نے ایک دن اپنی بکری ذبح کر کے اس دا خون اس بت دے اندر پایا تو وہ بعض اوقات چیزاں خون گوشت بت کھا بھی جاندے سن۔ لوگ اتھو گمراہ ہو جاندے سن کہ بت تینے کھانا پینا کسا او حقیقتاً شیطانی چیزاں اس دے اندر داخل ہونیاں سن گمراہ کرنے واسطے۔ وہ فرماندے میں بکری ذبح کر کے خون دیتا تو اس بت نو میں کیا کہ اے خدا میں نو کوئی ایسا جانور عطا کر دے کہ جس دن میں شکار کریا کرو خوب شکار ہی میں نو کامیابی ہو۔ تو اس بت چو آواز آئی جا اپنے خیمے دے کول ادھر کتا کھڑا ہے اس کو لے لے اور شکار کر۔ میں دوڑیا آیا تو کتا سی کھڑا بڑا مضبوط اور طاقتور۔ میں اس کتے یہاں پکڑیا اور شکار کرنا شروع کیتا۔ وہ اس کتے اتنا شکار کرنا شروع کیتا کہ ہرن بیل جو بھی جنگلی جانور ہیں تڑا تڑ اور شکار کرے، میں ذبح کر کے خون بت تے نشاور کراں اور گوشت دی لوکاں دی دعوت کردیاں میں بڑا امیر کبیر ہو گیا، میں ماں نوازی اور میں اتنے شکار دے وچ یعنی کہ اتنا گوشت اور مال آنا شروع ہو گیا کہ مال و دولت میرے کو اکٹھی ہوگی، میں امیر ہو گیا۔ تو ایک روز میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا کتے دے بھی نام انہاں رکھے سن، بتاں دے بھی نام رکھے سن۔ کتے دا نام حیاز سی، حیاز کتا حیاز جڑا ہے اور میں شکار واسطے نکلیاں دیکھیا کہ دو گدے ہوتے ایک مضبوط قسم دا بندہ سوار ہے اور ایک بیل ہوتے سوار ہے، ایک حبشی نے انہاں نو پکڑیا۔ وہ گفتگو کر رہے آپس وچ، ایک کتا بھی ہے انہاں دے نال۔ وہ گفتگو کر رہے کہ مکہ معظمہ دے اندر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے۔ نبی پاک آگئے ہیں، اللہ دے محبوب آگئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ مومنین دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو جلوہ فرمایا، جلوہ افروز ہوئے مومنین دے اندر۔ تو گفتگو کر رہے ہیں دونوں اور وہ کتا وہ گفتگو سن رہا۔ سننے تو بعد وہ دونوں اگے پیچھے ہوئے، کتے نو میں شکار تے چھوڑیا تے اس شکار کرنا چھوڑتا، کوئی ہرن جانور نظر آئے انہوں پکڑے ہی نہ، اگر میں دباؤ پاواں جو شکاریاں دا طریقہ ہوندا ہے وہ پکڑ کے پھر چھوڑ دوے۔ کہندے میں نے آواز آئی کہ وہ شکار کرنے دے قابل نہیں ہے، اصل ماجرہ تینوں پتہ چل جائے ہو سکتا ہے تو اس تو معذور کر دویں۔ کہندے میں کتے نو لتا اپنے گھر آ گیا، شاید کے وجہ جہاں گھر آیا
تو میں چارپائی تے لیٹنا رات دے وقت ہے تے او جڑا کتا انہاں دو شخصاں دے نال حبشی غلام نے پکڑیا سی، او کتا میرے گھر آ گیا اس کتے دے پیچھے۔ او دو جڑے سوار سن اصل جنات سن، وہ جو نبی پاک جو تے ایمان لیا چکے سن، وہ پھر کے تبلیغ کر رہے سن لوکاں دے اندر کہ دیکھو آئے گمراہی پھیلانے واسطے، لیکن قرآن سنا ایسا سینے دے اندر قرآن دی روشنی انہیں داخل ہوئی کہ وہ اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچا رہے اور جانور بھی سن رہے ہیں۔ کہندے کتا آ گیا، اس کتے نال گفتگو کردہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں بھی اسی طرح سا جڑے دو سوار سن انہاں پکڑ کے میں نے سمجھایا تو میں سمجھ گیا تیرا کہ ارادہ ہے، اس کا میرا مالک جاگ رہا۔ وہ فرماندے میں سویا نہیں سا، جاگ رہا سا۔ میں کہ گفتگو کرے، میں اکھاں بند کر کے سونے والی آواز نکالنی شروع کی تھی۔ اس کتے کیا کہ میں تو انہیں تھو جا رہا ہندوستان دے جزیریاں دی طرح سفر کر رہا، تیرا کہ ارادہ ہے؟ اس کا میں بھی شکار نہ کرتا، میں بھی تیرے نال جا رہا ہوں، تیرے نال جا رہا ہوں۔ بس وہ دونوں نکلے، مڑ کے نظر نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانورانوں بھی ہدایت عطا فرمائی، حالانکہ وہ کسی عذاب سزا یا نیکی بدی دے مستحق نہیں، لیکن عشق رسول انہاں دے دلاں چ پیدا ہویا۔ جس لکڑی جس درخت نال کھڑے ہو کے حضور خطبہ ارشاد فرماندے سن، اس نے انہیں نا جہاں ممبر چی بنیا وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ درختہ نے سجدہ کیتا، ہرنیاں نے آپ کی گفتگو سنی، جانوران نے سنی، گدھا جرا سی آدھے پاس یا فور جتا نا سی، وہ آدھا پیغام صحابہ دے دروازیاں تک لے جانا سی۔ تو حضرت زباب فرماندے کہ بس میں صبح اٹھیا، میں نو رب تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس نو چاہے جس تے اللہ دا فضل ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ اس نو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فرماندے میں صبح اٹھیا، بت نو جا کے توڑیا، ریزہ ریزہ کیتا، اپنی قوم نو میں دسیا، قوم میرے مگر ہوگی کہ تو کیڑی گفتگو کر رہے ہیں؟ کہندے حکمت مسئلہ دیتا ہے، میں خاموشی نال مکہ دا سفر اختیار کر لیتا۔ جہاں مکہ شی پہنچیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب دے اندر تشریف فرما سن۔ آپ نے ارشاد فرمایا زباب آ گیا، عجیب واقعہ دیکھ کے آیا۔ حضور نے پہلے ارشاد ادھے ایمان دا عجیب واقعہ ہے، سنو لوگو۔ یہ بت توڑ کے آیا، کتا دا فرار ہو گیا، اور ایک گفتگو جنات تو جنات سن جنہیں ایمان لے انہاں دی گفتگو سن کے آئے۔ بس حضرت باپ فرماندے میں اسی وقت قدمیں گریا، میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو حضور تشریف لائے، آپ دے آنے نا کفر و ظلمت ختم ہویا، لوکاں نو ایمان اور رہن سہن زندگی دا اصل مقصد پتہ لگا، اور ایسے اخلاق آپ نے تقسیم فرمائے کہ جس انسانیت نو اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا فرمایا انسان دی رہنمائی واسطے، ہدایت واسطے۔ تو آپ دے تشریف لانے دی وجہ تو عرب دے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام دی شمع نو روشن فرمایا، اور دے اشواواں کل دنیا دے اندر پھیل گئی اور پھیل رہی ہیں۔ اے حضور دی تشریف آوری آمد دے اوپر جانوران ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضور دا عشق عطا فرمایا، اور انسان اور جنات نو اللہ نے ایمان دی دولت نہ مالا مال فرمایا۔ تو اس زمن اس بارے پھر انشاءاللہ آئندہ کوئی موقع ملیا گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ۔ تسی بڑے خوش قسمت کہ اللہ تعالیٰ نے سانو حضور دا امتی بنایا، حضور دا غلام بنایا،
تو حضور دی وجہ تو اگر آدم علیہ السلام بھی دنیا اتنے تشریف لائے انہاں تے بھی روح پھونکی گئی تو حضور دے تو فعل ہی پھونکی گئی. حضور دی وجہ تو اس کائنات میں بنایا گیا. تو سانو چاہیے کہ اپنے دلوں دے اندر نبی پاک دا سچا اور پکا عشق دلوں دے اندر رکھیے اور آپ دی غلامی چ رہ کے آپ دے بتائے ہوئے راستے اتنے چل کے زندگی بسر کرنے دی کوشش کرنی چاہیے. یہی اصل زندگی دا مقصد ہے کہ عشق رسول حاصل ہو جائے, غلامی رسول حاصل ہو جائے. اس محفل دا مقصد تھوڑا بٹھان دا مقصد جمعہ پڑھیا گیا لوگ مسجدیں پڑھ کے اپنے اپنے گھراں چلے جاندے لیکن تسی اپنے پیر و مرشد دی دیدار واسطے آندے ہو تانوں دورہ فائدہ حاصل ہو جاندے. ایک جمعہ دی نماز ادا ہوئی, دوسرا رب دی یاد ہی کوئی وقت گزر گیا اور اپنے مرشد دا دیدار بھی ہو گیا, گفتگو بھی مرشد دی تعلیم بھی حاصل ہوگی. یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. تو اس محفل دا اصل مقصد غرض و غایت ہے کہ اللہ اور اللہ دے محبوب دی محبت تھوڑے دلوں دے اندر داخل ہو جائے اور صحیح رستہ جڑا ہے وہ تھانوں ملے حاصل ہوئے. کیونکہ عرب کیوں گمراہ ہوئے کہ انہاں دے اندر بڑا عرصہ دراز ایک وقفہ پیدا ہو گیا سی, کوئی واضح و نصیحت کرنے والا نہیں سی. تو حضور دے تو فیل اللہ تعالیٰ نے حضور نو اے شان عطا فرمائی کہ حضور دا فیض حضور دے امت دے اولیاء اللہ دے اندر داخل ہویا. اولیاء اللہ نے دنیا دے اندر حضور دی امت تک کو پیغام پہنچایا اور وہ فیض جاری و ساری ہے. تو شروع تو اللہ دے ولی اللہ دے دوست مومنین دا ہی طریقہ رہا کہ لوگاں نو اکٹھا کر کے رب اور رب دے محبوب دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر داخل کرنے دی کوشش کی تھی. تو اس محفل دا مقصد صرف اور صرف اللہ دی رضا اور جڑا وقت خدا دی یاد گزر جائے وہ سب تو بہتر ہے, بہترین ہے. دیکھو نا اس وقت جمعہ پڑھ کے کوئی لوگ فضول ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوں گے, دنیاوی گفتگو مصروف ہوئے گا, کوئی کدھر کوئی کدھر. لیکن اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تھانوں ساریاں نو اپنے مرشد توفیق مرشد صدقے اپنی یاد ہے موقع عطا فرمائے. تو اصل زندگی دا مقصد یاد الہی محبت الہی ہے. تو اگر یاد الہی اور محبت الہی حاصل ہو جائے پھر زندگی دے جتنے معاملات رہن سہن دنیا دے معاملات کاروبار ہر چیز دا طریقہ سلیقہ آ جانا. ورنہ وہ قوم بھی سی جنہاں نو یاد الہی دا اللہ نے توفیق عطا نہیں فرمائی, زندہ بچے بھی دفن کر دیندے سن. قتل و غارت انہاں دا عام پیشہ ہو گیا سی. کفر و ظلمت دے اندھیرے دے اندر انہاں دے دل سیاہ ہو چکے سن. تو دلاں نو روشن کرنے والے حضور دی امت حضور دے غلام حضور دے امت حضور دے غلام اللہ دے ولی ہیں جڑے قیامت تک حضور دی امت دے مردہ دلاں نو زندہ کر دے رہے اور کر دے رہن گے. جگہ دل مردہ ہو جائے اچھائی اور برائی دی تمیز نہیں رہتی. جس بندے نو اچھائی اور برائی دی تمیز نہ ہوئے وہ دائرہ اسلام اور مسلمان ہوندہ اس نو جو حق ہے وہ دی سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اتے بھیجن دا مقصد کیا ہے. ساڑھا اس دنیا دے اوپر آنے دا مقصد ہے کہ خدا دی محبت اور عشق ایک زندگی بسر کرنا اور اس دنیا دے اوپر آ کے اللہ دے محبوب دے بتائے ہوئے راستے اوپر چلنا. تو اللہ تعالیٰ تھانوں سانوں سب نو اکثر سب نے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.